اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ مسیح میں آپ سب کو زباریہ کنزا کا سلام۔ 9 اگست بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور اور سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایرک سلویسٹر آج کی انجیل مقدس پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح عظیم نبی کی حیثیت سے تعلیم دیتا ہے، عظیم طبیب کی حیثیت سے شفا دیتا ہے، عظیم چرواہے کی حیثیت سے بھیڑوں کی حفاظت کرتا اور انہیں چراتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں اس مشہور واقعہ کا بیان ہے جب خداوند یسوع مسیح نے ایک کنعانی عورت کی بیٹی میں سے بدرو نکالی تھی۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہ غیر قوم سے ہے اور یسوع مسیح کی رحمت غیر اقوام کے لیے بھی ہے۔ اس واقعہ میں ہمیں یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ کنعانی عورت کا غیر قوم ہونے کے باوجود یسوع مسیح کو مخاطب کرنا، وہ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھی۔ نجات صرف اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ رعوت کی کہانی اور یونس نبی کی کتب اس کی شاندار مثالیں ہیں۔ اگر اس وقت خداوند یسوع مسیح اس علاقہ میں نہ جاتا تو یہ عورت شاید کبھی اس کے پاس نہ آتی۔
اس نے یسوع کی منت کی جیسے کوئی نہایت ضرورت مند پکارتا ہے۔ اس عورت نے اپنا دکھ بیان کیا، میری بیٹی کو ایک بدرو ستاتی ہے۔ بچوں کی پریشانی ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ رحم دل ماں باپ بچوں کو دکھ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک بدرو اسے ستاتی ہے، پھر بھی وہ میری بیٹی ہے۔ چونکہ وہ ایمان کے ساتھ آئی تھی، اس لیے یسوع نے اسے رد نہیں کیا۔ اس عورت نے رحم کی درخواست کی، اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ التجا یہ ہے کہ مجھ پر رحم کر۔ وہ رحم کی درخواست کرتی ہے، وہ اپنی خوبی پر نہیں بلکہ یسوع مسیح کے رحم پر انحصار کرتی ہے۔ ہمیں بھی خدا کے رحم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ خدا سے رحم طلب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ رحم بہت بڑی نیکی اور قدر ہے۔ یسوع مسیح جانتا ہے کہ اس عورت کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کے ایمان کی مضبوطی سے باخبر تھا۔ شاگرد چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ مانگتی ہے اسے ملے، مگر انہیں عورت کی بجائے اپنے سکون کا زیادہ خیال تھا، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ یسوع مسیح نے جو شاگردوں کو جواب دیا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، اس بات سے عورت کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ وہ عورت التجائیں کرتی رہی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ وہ شاید اس جواب سے بالکل مایوس ہو گئی ہوگی، مگر پھر بھی وہ اپنے ایمان میں ثابت قدم رہی۔ یہودی غیر اقوام کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، وہ انہیں کتے سمجھتے تھے۔ اس عورت کی دعا بہت چھوٹی تھی مگر جامع ہے، اے خداوند میری مدد کر۔ یسوع مسیح نے کہا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے۔ یسوع مسیح ایمان کو سب خوبیوں سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس عورت کی بیٹی کو شفا دی۔ ماں کا ایمان بیٹی کی شفا کے لیے غالب آیا۔ عزیز مومنین، ہمیں بھی مضبوط ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح سے مانگنا چاہیے۔ آئیں خدا سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔